السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ میرے بھائیو، بغیر کسی تمہید کے جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ آج کے اس درس میں مدینہ منورہ کی فضیلت، اس کی عظمت، اللہ ساکنہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور مختصر انداز میں ہوگی، چونکہ مدینہ سے محبت کرنا اور مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور جو کچھ قرآن اور صحیح احادیث میں وارد ہیں ان کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، ایک تو ایمان میں کمی پیدا ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اگر میں 45 منٹ 1 گھنٹے میں بیان کرنا چاہوں امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، لیکن جو اہم فضیلتیں وارد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ سچے محب بن جائیں اور جب بھی مدینہ جانا چاہیں، اور جانے کی جلد کوشش بھی کرنی چاہیے بشرطے کہ آدمی فرائض سے غافل نہ ہو، ایمانیات سے غافل نہ ہو، کیونکہ مدینہ جانا فرض نہیں ہے، مدینے والے کی اطاعت و فرما برداری کرنا فرض ہے، لیکن جب آدمی جائے تو انشاءاللہ وہ آداب، وہ فضیلتیں ذہن میں رکھے جو قرآن و سنت میں وارد ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے کو مدخل صدق کہا ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اور جب اہل مکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، جیسا کہ سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، ان لوگوں نے تدبیر کی، چال چلی، یا تو ان کو باندھ دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے، اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ 3 آپشن سامنے آئے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپس میں ڈسکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارادہ ہوا کہ دیکھو جی، اگر جیل میں ڈال دو گے، باندھ دو گے، ان کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ہمارے لیے خیریت نہیں ہے، ان کو قتل ہی کر دیا جائے، جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے۔ تو جب یہ سازشیں ہو گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے والوں سے قتال کا ارادہ کیا۔ سازش جب حد سے بڑھ گئی تو قتال کا ارادہ کیا۔ قتال کیسے ہو؟ جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے محفوظ باحفاظت کسی دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے گا تو قتال کیسے ہوگا؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور ارادہ جب ہو گیا تو اپنے نبی کو ایک دعا سکھا دی، گویا کہ دل میں یہ بات ڈالنا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ چیز ہونے والی ہے۔ ایک دعا سکھا دی، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ عمدہ طریقے سے کسی ایسی جگہ میں داخل کر دے جو مناسب ہو ہمارے لیے، واخرجنی مخرج صدق، اور یہاں سے عمدہ طریقے سے نکال دے، چونکہ آپ کا نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، لوگ پیچھا کریں گے، یہ فطری بات ہے، تو ہم نکل بھی جائے باسلامت، اور جہاں مجھے جانا ہے عمدہ طریقے سے وہاں پر محفوظ پہنچ جائیں، اس کی دعا آپ نے شروع کر دی۔ یہ سورہ اسراء آیت نمبر 80 میں ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ہر مکر و فریب سے، ہر دشمن کے چالوں سے محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پہنچا بھی دیا، جیسا کہ ہر سیرت کا طالب علم جانتا ہے۔ تو ایک نام مدینے کا مدخل صدق بھی قرآن نے بتایا ہے۔ دیکھیے مدینہ بھی حرم ہے جیسے مکہ مکرمہ حرم ہے، اور یہ کئی ایک روایتوں میں ہے۔ ان میں سے ایک روایت ہے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو نیچے جھکایا اور فرمایا انہا حرم آمن، یہ حرم ہے اور قابل اطمینان شہر ہے، جو یہاں داخل ہو جائے گا وہ امن و امان میں ہو جائے گا۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں میں، جب حرم کی بات آئی ہے کہ قرآن میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا تذکرہ 4 مقام پر ہے۔ پورے قرآن میں کتنے مقام پر ہے؟ 4 مقام پر ہے، جبکہ مدینے کا تذکرہ جو عام شہر کے معنی میں ہے 14 جگہوں پر ہے۔ کتنی جگہوں پر ہے؟ 14 جگہوں پر ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ مدینے کی حرمت کب ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ محبان مصطفیٰ ہیں، اگر سوال ہو جائے، کوئی سوال کر دے کہ بھائی مدینہ منورہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کب بنایا ہے، تو آئیے 9 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد، 9 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد۔ اور وہ 4 آیتیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان میں سے 2 آیتیں سورہ توبہ کے اندر ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ دوسری آیت مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ تیسری آیت ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 60۔ چوتھی آیت ہے سورہ منافقون آیت نمبر 8، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اب ان 4 آیتوں کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے مدینہ جو حرم ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ تو اگر آپ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کا نام سنا ہوگا، جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں برابر جاتے آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، حرہ شرقیہ سے حرہ غربیہ تک حرم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک پہاڑ ہے عائر پہاڑ، عائر مدینے والوں کو پتہ ہے یہ سب، عائر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ جو احد کے پیچھے ہے، یہ عائر سے ثور تک ہے، اور حرہ شرقیہ سے حرہ غربیہ تک ہے، یہ چاروں طرف سمجھ لیجئے حرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا، جب آپ جائیں وہاں انشاءاللہ تو یہ معلوم کیجئے عائر پہاڑ کدھر ہے، ثور کدھر ہے، حرہ شرقیہ کدھر ہے، حرہ غربیہ کدھر ہے، یہ چاروں طرف جو ہے یہ باؤنڈری ہے، سمجھ لیجئے۔ تو جا کر کم از کم دیکھنا بھی چاہیے ہم لوگوں کو کہ حرم کی باؤنڈری چاروں طرف کہاں سے کہاں تک ہے، کہ اس میں گناہ کرنا مدینے میں عام جگہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ عام جگہ گناہ کرنے سے، حالانکہ گناہ تو ہر جگہ خطرناک ہے، لیکن اس کی حرمت کے پیش نظر اس میں گناہ زیادہ ہوگا، اس میں گناہ زیادہ ہوگا۔ اب آئیے مدینہ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بہت نام بھی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو 2 ہی 3 نام معلوم ہوں گے، علماء نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے، کہ تقریباً 1000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ اتنے نام مکے کے بھی وارد نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے مؤلفات مستقل طور پر لکھے ہیں اس پر۔ ان میں سے مشہور نام ہے المدینہ۔ صرف مدینہ نہیں، عربی زبان میں اگر صرف مدینہ کہہ دیں گے، کوئی بھی شہر، مدینہ الرس، مدینہ بریدہ، مدینہ عنیزہ، مثال کے طور پر، لازمی طور پر مدینہ کہنے کے لیے المدینہ لگانا ہوگا۔ الف لام کے ساتھ لگائیں گے تو لوگ سمجھیں گے مدینہ منورہ کی بات چل رہی ہے۔ اگر آپ نے کہا دیا صرف مدینہ تو عربی قاعدے کے مطابق غلط بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عام طور پر لوگ سمجھیں گے بھی نہیں۔ ان کے ناموں میں سے ایک نام بعض لوگ بتاتے ہیں یثرب۔ کیا بتاتے ہیں؟ حالانکہ یثرب جو ہے، یثرب نہیں، را کے زیر کے ساتھ، چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ، تو یثرب نہیں کہنا چاہیے، یثرب کہنا چاہیے نام لینے کے لیے، لیکن یثرب کہنا بھی منع ہے۔
یثرب کہنا بھی، یثرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجڑی ہوئی بستی، اجڑی ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور آباد کر دیا اللہ کی توفیق سے، اب یثرب نام دینا بھی غلط ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ سے استغفار کرے. روایت آ رہی ہے اللہ سے کیا کرے؟ استغفار کرے. ان کے ناموں میں سے طیبہ بھی ہے اور طابہ بھی ہے. طیبہ طابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو وہاں کی مٹی، آب و ہوا ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر. دوسری بات یہ ہے کہ طیبہ اس میں امن و امان ہے، شانتی ہے، سکون ہے. دیکھ لیجیے حالانکہ حرم مکہ بھی ہے ہاں، اور وہاں نماز پڑھنے میں فضیلت زیادہ ہے، لیکن جو امن و سکون مدینے میں ہے ایک ایک آدمی کہے گا کہ وہ امن و سکون مکے میں نہیں ہے. مکے میں تو آدمی جاتا ہے کسی حد تک عمرہ کر لے، نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، لیکن طبیعت کرتی ہے کہ کب بھاگو یہاں سے، فطری طور پر، یہ نہیں کہ بے عزتی کرتے ہوئے. لیکن مدینے میں ماشاءاللہ آپ چلے جائیے، مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کیجئے، بیٹھی اطمینان و سکون ہے اس کے پورے شہر کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امن و امان کا سبق دیا، لوگوں نے حاصل کیا، اور جو امن و امان قائم ہوا اب تک قائم ہے اور قیامت کی صبح تک قائم رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے اس سلسلے میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ تبوک، اور اسی روایت میں ہے کہ پھر ہم لوگ آئے واپس یہاں تک کہ وادی قرا میں پہنچے. یہ سب جگہوں کے نام آپ کو اٹلس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ساری جگہوں کے نام مل جائیں گے آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر کہ میں یہاں سے تیز چلوں گا، میں یہاں سے تیز چلوں گا، تم میں سے جو آدمی بھی مجھ سے میرے ساتھ چلنا چاہے تیز وہ چلے، اور جو رکنا چاہے وہ رکے. یہاں تک کہ ہم لوگوں کی نظر پڑی مدینے کے در و دیوار وغیرہ پر، تو آپ نے فرمایا ہاذہ طابہ، یہ طابہ ہے، وہذا احد، یہ احد پہاڑ ہے، ہوا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے. کس طرح سے وہ محبت کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب ہمارے نبی نے بتلا دیا ہے تو بات غلط نہیں ہے. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. چلیے مدینہ منورہ کے ناموں میں سے چند نام کم سے کم ذہن میں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک ہے اسرب، دوسرا ہے ارض الحجرہ، تیسرا ہے اکالۃ البلدان، چوتھا ہے اکالۃ القرا، پانچواں ہے الایمان، چھٹا ہے بلد رسول اللہ، ساتواں ہے البلد، آٹھواں ہے بیت الرسول، نواں ہے الدار. یہ سب روایتوں میں تذکرہ موجود ہے، بعض کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اس کے بعد اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جیسا کہ علماء نے تحریر کیا ہے. آئیے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا ہے، جیسا کہ سارے مسلمان جانتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ تو جانتے ہیں وہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی نبی کو قبض کرتا ہے، اس کی روح کو قبض کرتا ہے، تو سب سے بہتر جگہ پر کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور نبی جہاں پر مرتے ہیں وہیں پر دفن بھی کیے جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرمائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، وہیں پر آپ کو دفن بھی کیا گیا، کسی دوسری جگہ پر نہیں لے جایا گیا. اور اس طرح کی روایتیں ترمذی وغیرہ سب کے اندر موجود ہیں. دیکھیے مدینہ منورہ کی خوبی یہ ہے کہ ایمان اخیر زمانے میں سمٹ کر یہیں چلا آئے گا، پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر یہاں آ جائے گا مدینہ منورہ میں. اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. متفق علیہ. پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر کے اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سوراخ میں جیسے سانپ چلا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اندر سانپ ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر اخیر زمانے میں کہاں آ جائے گا؟ مدینہ منورہ کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اتنا چاہا، اتنی محبت کی، اتنا سراہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ رب العالمین سے کہ باری تعالی مدینے کو ہماری نگاہ میں
اور تمام دنیا والوں کی نگاہ میں محبوب بنا، جس طرح مکہ ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ بخاری کے اندر ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، جب مدینے سے قریب آتے سفروں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چلتے محبت میں، تیز چلتے محبت میں، جیسا کہ روایت گزری ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی روزی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، روایت میں ہے بلال رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مدینے میں آئے ہیں لیکن یہاں تو وبا ہے، یہاں تو بخار ہے، بلال کو بخار نے پکڑ لیا، ابو بکر صدیق کو بخار نے پکڑ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شکوہ پر آپ نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگ بخار میں پڑ رہے ہیں، اے اللہ مدینے کو ہماری نگاہ میں، ہمارے دل میں محبوب بنا دے، جس طرح تو نے مکہ کو محبوب بنایا کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ او اشد، یہاں پر او بمعنی واو ہے، اور اس سے بھی زیادہ، مکے سے بھی زیادہ۔ وصححا، صحت کے ناحیے سے اس کو ہمارے موافق بنا دے، اور اس کے صاع اور مد میں برکت عطا فرما۔ صاع اور مد جانتے ہیں، یہ دونوں نپنے ہیں، یہ دونوں نپنے ہیں، ناپنے کے لیے گیہوں وغیرہ۔ تو اے اللہ اس میں تو برکت دے، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اس کے بخار کو، جحفہ جانتے ہیں کہاں پر ہے؟ آپ لوگ یمبو گئے ہیں؟ یمبو سے آنے والے احرام کہاں لگاتے ہیں؟ جحفہ میں، رابغ مشہور جگہ ہے جحفہ کے قریب، وہاں سے لوگ لگاتے ہیں۔ تو اسی ایریا میں جحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بخار کو کہاں منتقل کر دے؟ جحفہ کی طرف۔ چلیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی ہے مدینے کے لیے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، میں نے مدینے کو حرام قرار دیا، جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرام بتایا، اور میں نے اس کے صاع اور مد کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اور کس طرح برکت کی دعا کی؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے کی ہے، بلکہ اس سے ڈبل اس میں برکت عطا فرما۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معروف تھی، آپ بھی ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ، اے اللہ مکے سے ڈبل برکت کہاں عطا فرما؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ بخاری و مسلم۔ دیکھیے، ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف نظر کیا اور فرمایا، اللہم اقبل بقلوبہم، اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، ان پر رحم فرما، اور ان سب کو مستقیم بنا دے۔ شام کی طرف نظر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اے اللہ ان کو مستقیم بنا دے، ان پر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ عراق کی طرف نظر کیا، اسی طرح دعا کی، اور ہر طرف نظر کر کر کے آپ نے یہ دعا کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اللہم ارزقنا من ثمرات الارض، اے اللہ زمین کے پھلوں سے ہمیں روزی عطا فرما، اور مدینے کے مد اور صاع میں برکت سے نواز دے۔ یہ روایت امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر پیش کیا ہے، اور امام احمد نے اور بزار نے بھی، اور اس کے رجال مسلم کے روات ہیں سارے، اور اس کو حیثمی نے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے، مدینے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث اور ملیں گی آپ کو، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ مدینے کے جتنے بھی راستے اور ناکے ہیں، سب پر فرشتے پہرے داری کر رہے ہیں، سب پر فرشتے پہرے داری کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی انقاب المدینۃ ملائکہ، مدینے کے ہر ناکے پر، ہر راستے پر فرشتے ہیں جو پہرا دے رہے ہیں۔ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اس میں طاعون، پلیگ کی بیماری اور دجال داخل نہیں ہوگا۔ انس بن مالک کی روایت ہے بخاری کے اندر، مدینے کی طرف دجال آئے گا، پوری دنیا میں سیر کرتا ہوا مدینے کی طرف آئے گا، تو وہ پائے گا کہ فرشتے پہرے داری کر رہے ہیں، فرشتے پہرے داری کر رہے ہیں، اس میں دجال اور طاعون قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے بخاری کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ دجال اور اس کا رعب مدینے پر نہیں آئے گا، دجال اور اس کا رعب مدینے پر نہیں آئے گا۔ اس دن جب یہ دجال آنا چاہے گا مدینے کی طرف، تو اس دن 7 دروازے ہوں گے مدینے کے۔ کتنے دروازے؟
7 دروازے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. ہر دروازے پر جیسے ہی داخل ہونا چاہے گا تلوار اٹھائیں گے فرشتے، یہ 9 2 11 ہو جائے گا. یہ روایت ہے بخاری کے اندر. دیکھیے مسجد نبوی میں بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. صحیح روایت کے اندر ہے کہ 1000 نمازوں کا ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 50,000، لیکن 50,000 والی روایت صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر جو نہایت صحیح ترین روایت ہے اس میں ہے کہ 1 نماز کا ثواب آپ کو 1000 نماز کے برابر ملے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ایک عورت نے شکوہ کیا، بلکہ نذر مانا کہہ دیجئے، کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں نکلوں گی اور جا کر بیت المقدس میں نماز ادا کروں گی. کہاں جا کر؟ بیت المقدس میں. وہ بیچاری ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گئی. تو اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ آئیں. میمونہ کون ہے؟ میمونہ کون ہے؟ زوجہ محترمہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المؤمنین ہے. ان کو ساری بات بتائیں تو میمونہ نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لے، چونکہ وہاں تک جانا تیرا مشکل ہے، یہاں نماز پڑھ لے. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے، مسجد حرام میں 1,00,000 ہے. مسجد حرام میں 1,00,000 ہے، مسجد نبوی میں 1000 ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ بیت المقدس میں 500 ہے. کتنا ہے؟ 500 ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے عام مساجد سے. لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کر کے رکھیے گا، کسی روایت میں یہ تذکرہ نہیں ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف فرض نماز نہیں، بلکہ نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، جو بھی نماز ادا کیجیے گا انشاءاللہ 1000 کا ہی ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ادا کی جائے. کہاں ادا کی جائے؟ مسجد نبوی میں ادا کی جائے. اور اسی لیے یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو وقتوں کو گپ شپ میں اور ادھر ادھر جا کر ضائع نہ کرے، الا یہ کہ زیارت مشروع ہو جا کر زیارت کرے. لیکن عام وقتوں میں وہاں پر سنت، نفل اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے، جس راستے سے نکلتے اس راستے سے واپس نہیں آتے، کسی دوسرے راستے کو اختیار کرتے. جس طرح عید کے دن سنت ہے نا، جائیے عید کی نماز پڑھنے، تو جس راستے سے جائیے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس آئیے. اسی طرح مدینے کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے نکلتے جس کو طریق الشجرہ کہا جاتا تھا. اس راستے پر بڑے درخت تھے، اور جب واپس آتے تو اس راستے سے نہیں آتے بلکہ ذی الحلیفہ میں قیام کرتے اور وہاں سے دوسرے راستے کا رخ کرتے جو کہ معرس والا راستہ کہلاتا تھا. نکلتے تھے طریق شجرہ سے اور واپس آتے تھے کہاں سے؟ طریق معرس سے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایک راستے سے جاتے سے اور دوسرے راستے سے اس میں داخل ہوتے تھے. اور یہ بھی ایک آداب میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے تھے دن میں، رات میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ بھی ایک مستحب ہے، اگر یہ ہو سکے تو کرنا چاہیے. ویسے اجازت ہونا کسی بھی وقت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب سفر سے آتے، حج یا عمرے سے آتے یا کسی غزوے سے آتے اور رات کو پہنچتے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ کہیں پڑاؤ ڈالتے، صبح کرتے، مدینے میں داخل ہوتے تھے. چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں عام طور پر رات کو داخل نہ ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے ہمارے نام کہ ہم لوگوں سے اگر ہو سکے تو مدینے میں قیام کریں، مدینے میں قیام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو جائے گا، وہاں ایسے قوم ہوگی آباد جو کہ بھاگ بھاگ کر اپنی سواری کو تیز بھگا کر وہاں پر قیام کریں گے، اور پھر اس کے بعد
وہاں جا کر سکونت اختیار کریں گے، اور یمن بھی بابرکت جگہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے۔ اسی طرح لوگ شام کو فتح کریں گے، عراق کو فتح کریں گے، لیکن یہاں پر آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، شام سے لوگ آئیں گے مدینہ، عراق سے لوگ آئیں گے مدینہ، یمن سے لوگ آئیں گے مدینہ، واپس چلے جائیں گے، لیکن جو آدمی مدینہ میں سکونت اختیار کرے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی کر دیا ہے کہ جو مدینے میں مر گیا اگر موحد ہے، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہے، یہ دو شرط یاد رکھیے گا، تو اگر وہاں موت آ گئی تو انشاءاللہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها، اگر کوئی مدینے میں مر سکتا ہے، سکونت اختیار کرنے کے بعد موت آتی ہے اگر مدینے میں، فإنی اشفع لمن يموت بها، جو وہاں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، کیا دعا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں شہادت سے ہمکنار فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت کو اپنے نبی کے شہر میں بنا دے، اپنے نبی کے شہر میں بنا دے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو شہادت والی موت ہو اور دوسرے موت کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں آئے، اور دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا، دونوں کو اللہ نے، سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے جس کی بھی نیت سچی ہو اللہ سبحانہ و تعالی معاملہ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دونوں دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمایا ہے۔ دیکھیے جو مدینے میں مرتا ہے قیامت کے دن آمنین میں سے ہوگا، امن و امان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، من مات فی احد الحرمین، جو حرمین میں سے کسی ایک میں مرا، بعث آمنا یوم القیامہ، قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں ہے، صغیر میں ہے، حسن سند کے ساتھ۔ اور جو بے رغبتی کر کے نکل جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی بے رغبتی کر کے اس سے بے نیاز ہو کر نکل گیا، ظاہر سی بات ہے مجبوری میں نکلنے والے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بے رغبتی اور اعراض کر کے وہاں سے نکل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدینے کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، الا ابدلہ اللہ بہ خیرا من والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر لوگ اسے جان لیتے۔ دیکھیے جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں تو یاد رکھیے گا مدینے میں رہنے کی بنا پر آدمی گناہوں سے عام طور پر دور ہو جاتا ہے، بشرطے کہ موحد ہو، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور آپ نے فرمایا انہا طیبہ، مدینہ طیبہ ہے، تنفی الذنوب، گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دیتی ہے مدینہ جس طریقے سے آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی مدینے کی تکلیف اور اس کی شدت پر صبر کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی رکاوٹیں اور تکلیفیں آئیں گی، توجہ کیجئے، تو آپ نے فرمایا میں اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دوں گا اور قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی کروں گا، قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی کروں گا۔ اور جو بھی آدمی مدینے والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے گا، ایسے لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، خود برائی کرے یا لوگوں کو برائی میں ملوث کرے، بدعات و خرافات ایجاد کرے، شرکیات کی دعوت دے گا، تو یاد رکھ لیجئے وہ آدمی ایسا پگھل جائے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینے میں رہ کر برائی کرنے والا عام جگہوں سے زیادہ برا ہوگا، عام جگہوں سے، اور یہ مشاہدہ ہے۔ آپ جائیے مکے وغیرہ میں جو لوگ برائیاں فحاشیاں کر رہے ہیں لوگ، چونکہ وہ قدر نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا پگھلا دیتا ہے، ایسی بیماریوں میں، ایسے مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے یہ۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے بالخصوص حرمین شریفین میں، حالانکہ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے، معصیت ہر جگہ معصیت ہے، لیکن ان دونوں مقام پر اس کی خطرناکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو بھی آدمی اہل مدینے کو تکلیف دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، نیک اعمال کو
قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت کی روایت ہے، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے گا وَأَخَافَهُمْ، اور ڈرائے گا ان کو، تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کو ڈرا، تو ان کو ڈرا، ان پر خوف مسلط کر دے، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرض و نفل قبول نہیں کرے گا۔ یہ طبرانی کبیر اور اوسط کے اندر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اور بھی بیان فرمائی ہے کہ مدینے کا عالم دوسرے جگہوں کے مقابلے میں بڑا عالم ہوگا، مدینے کا عالم دوسرے جگہوں کے مقابلے میں بڑا عالم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ میں جو دروس وغیرہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیے اتنے مقبول ہوتے ہیں یہاں کی حکومت کی نگاہ میں بھی کہ حیات کبار علماء میں عام طور پر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مدینے کے عالم بڑے عالم ہیں، اور اسی لیے مدینے کی مقبولیت اور عظمت کا کیا پوچھنا ہے کہ ایمان آخر زمانے میں سمٹ کر وہیں آ جائے گا۔ اس لیے مدینے کا جو ایمان ہے، مدینے کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ لہٰذا آپ مدینہ اور مدینہ سے متصل جو علاقے ہیں آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ جس عقیدے کو انہوں نے قبول کیا ہے اس عقیدے کو آپ بھی قبول کیجئے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، خواہ وہ مدینے میں رہ کر پڑھیں یا دور رہ کر پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جو بھی آدمی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ان کے سلام کا ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، جو کوئی مجھ پر سلام پڑھے گا خواہ وہ کہیں سے بھی پڑھے، مدینے میں رہ کر پڑھے یا مدینے کے باہر رہ کر پڑھے، اللہ میری روح کو لوٹائے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، ایک عقیدے کا استنباط ہوتا ہے کہ ہر وقت روح آپ کے جسم میں نہیں ہے، ورنہ روح لوٹانے کا کیا مطلب ہوگا؟ روح لوٹانے کا تو یاد رکھیے گا جسم مبارک مدینے میں ہے اور روح اعلیٰ علیین میں جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ جب سلام پڑھنے والے سلام پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں اربوں لوگ ہوں گے سلام پڑھنے والے، ہر وقت پڑھنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی مرتبہ روح لوٹاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، چونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ لیکن واضح کیا ہوا کہ ہر وقت روح آپ کے جسم مبارک میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہیں یا ہماری ساری باتیں سن رہے ہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کو اس حدیث کے پیش نظر دھیان میں رکھیے گا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے جو ریاض الجنہ کے نام سے معروف، جنت کی کیاڑی۔ جنت کی ظاہر سی بات ہے، جنت کی کیاڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جگہ جہاں پہ آج سفید قالین بچھی ہوئی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، تو وہ جگہ ہے تو دنیا کی جگہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خرید کر مسجد بنائی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے کے بعد اس کو جنت کی طرف کنورٹ کر دیا جائے گا، گویا کہ وہ جنتی حصہ ہے، گویا کہ وہ جنتی حصہ ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے کیاڑیوں میں سے ایک کیاڑی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ منبری علی حوضی، منبری جو میرا منبر ہے جہاں سے آج بھی خطبہ ہوتا ہے وہ میرے حوض پر واقع ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کہاں ہوگا؟ مدینے کی وہ جگہ جہاں پر آج منبر رکھا ہوا ہے، جہاں پر آج منبر رکھا ہوا ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ اور جب آپ نے یہ جان لیا مدینے کے بارے میں، مسجد نبوی شریف کے بارے میں، تو یہاں پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ نے مسجد بنائی تھی، مسجد قباء ہے، مسجد قباء ہے، اس کی بھی فضیلت وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے ہر سنیچر کو، ہر سنیچر کو جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے، کبھی سواری جس طرح میسر ہوتا، اور آپ جا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے بھی پڑھ لیا تو انشاءاللہ کس کا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کر لے، مثال کے طور پر آپ مدینے میں رہنے والے ہیں یا ذرا دور قریب رہنے والے ہیں، گھر میں وضو کر لیا، پھر آپ وہاں پہنچے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو آپ کو ایک عمرے کا، مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے، مدینے کی فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس روز آپ مدینے میں داخل ہوئے تھے سارا مدینہ منور ہو گیا تھا، اور یہی بات نقل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں جس روز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، مدینہ اطراف و نواحی تمام جانب سے منور ہو گیا تھا، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سارا مدینہ تاریک ہو گیا، سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ اور جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو فرماتے حتی انکرنا قلوبنا، ہم لوگ اپنے دل کو برا بھلا کہہ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کس کو دفن کر دیا؟ ظاہر سی بات ہے، افسوس اور غموں کا پہاڑ جو ٹوٹ گیا تھا، صحابہ بخلا گئے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جو غم ہوا سارے صحابہ کو، یہاں تک کہ غم سے نڈھال ہو کر عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو کہے گا پیارے نبی کی وفات ہوئی ہے تلوار ہاتھ میں ختم کر ڈالوں گا۔ اتنے غم سے نڈھال لوگ ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پورے صحابہ کا اتفاق تھا کہ آپ پر موت واقع ہو گئی ہے، انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر آپ کو ادب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے۔ قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ مر جائیں گے یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ تو آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال ہے قرآن میں کئی مقام پر، اور یہ آپ کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھیے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں آپ کے لیے عیب کی بات ہے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیے، بہت سے لوگوں سے میری بحث ہوئی اس مسئلے پر، اس میں کوئی عیب کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو اور اچھا ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ پر موت نہ آئے گی تو اللہ نے آپ کے لیے جنت میں جو کچھ بھی تیار کیا ہوا ہے اس کا حصول کیسے ہوگا؟ تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے موت، نہ کہ۔ اور آخر جملہ اللہ نے جب اختیار دیا کہ اے میرے نبی آپ کو دنیا داری چاہیے، میرے پاس آنا ہے، سیرت پڑھنے والا ہر آدمی جانتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی۔ یہ کیا ہے؟ میں اس کے لیے تھوڑی آیا تھا یہاں پر، اے اللہ اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ موت آپ کے لیے، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے جب آپ پر موت آ گئی تو ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے سب پر موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو سارے کے سارے قبر میں دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ جب برزخی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ کہنا جسارت کے ساتھ دنیا کی طرح زندہ ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے باطل عقائد لوگوں نے آج رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ دیکھیے، مدینہ منورہ کی مٹی اور اس کے کھجوروں سے شفا حاصل کرنے کی احادیث بھی وارد ہے۔ کس طریقے سے؟ صحیحین میں بخاری اور مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی یا کوئی زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اور سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے ہاتھ کو زمین پر رکھا پھر اٹھایا، رکھا پھر اٹھایا اور کہا بسم اللہ تربت ارضنا۔ یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مٹی پر ہاتھ رکھا پھر اٹھایا، پھر اس کے بعد کہا بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، دم کر رہا ہوں، جو ہماری زمین کی مٹی ہے، بریق بعضنا، ہمارے بعض کے تھوک سے، یشفا سقیمنا، ہمارے بیمار شفایاب ہو جائیں، باذن ربنا، رب کی اجازت سے۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے کسی بیمار پر دم کرے اور جہاں پہ تکلیف ہو وہاں پہ خاص طور سے پھونک مارے تو انشاءاللہ وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اور آپ کا جسم مبارک سب سے بہتر عطر اور خوشبو مانا جاتا تھا، جیسا کہ بہت سی روایتوں میں ہے، صحابہ آپ کے جب آپ باحیات تھے آپ کے پسینے سے، آپ کے جسمانی اعضاء سے، آپ کے داڑھی اور بال سے تبرک حاصل کرتے تھے، چونکہ تبرک کے معاملے میں بھی لوگ الجھے ہوئے ہیں آج۔ اور آپ نے جو مٹی کو ہاتھ لگایا، آپ نے ہاتھ لگایا، اس بنا پر وہ مٹی بھی اس وقت کے لیے تبرک ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ لیکن کیا ابھی ہم مٹی سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ کن کے لیے خاص ہے؟ آپ کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی آدمی جائے مسجد نبوی کی جالی کو پکڑے یا ممبر و محراب کو ہاتھ لگائے یا مٹی کو ہاتھ لگائے اور تبرک حاصل کرے تو جائز نہیں ہے، بلکہ شرک و کفر میں داخل ہے، چونکہ تبرک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو نہیں بنایا، ہمارے لیے ان چیزوں کو نہیں بنایا۔ اور اس پر بہت سی روایتیں ہیں، میں 2 روایت آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ابو واقد لیثی کی روایت ہے صحیحین میں، جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے حنین کی طرف جا رہے تھے، بعض لوگ جو نئے مسلم تھے صحابہ میں سے حنین کی طرف جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان مشرکین کے لیے ذات انواط درخت ہے ان پر وہ اپنے اسلحے وغیرہ لٹکاتے تھے، تو ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے، ہم بھی لٹکایا کریں گے، تبرک حاصل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم لوگوں نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کے لیے معبود بنا دیجئے جیسا ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل لوگ ہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، درخت سے تبرک حاصل کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا قرار دیا، بتوں کی پوجا قرار دیا، لہٰذا درخت سے، در و دیوار سے، جالیوں سے، ممبر و محراب سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت لیجئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ امیر معاویہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ جب حرم شریف مکے گئے تو آپ کو تو پتہ ہے عمرہ کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، معلوم ہے نا، چھوتا بھی ہے بوسہ بھی دیتا ہے۔ رکن یمانی جو حجر اسود کا اپوزٹ کونا ہے اس کو چھونا وارد ہے، بوسہ دینا وارد نہیں ہے۔ معاویہ نے کیا کیا، یہ دونوں کونا کو چھوڑ کر باقی جو 2 کونے اور ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانا شروع کر دیا، ان کو بھی ہاتھ لگانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، کہا معاویہ، بڑے صحابی ہیں، عبداللہ بن عباس سے بڑے صحابی ہیں، لیکن غلطی بھول چوک تو بھول چوک ہے، خواہ وہ کوئی بھی کرے۔ کہا معاویہ، آپ تو ماشاءاللہ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ہاتھ لگایا دونوں کو، رکن یمانی اور حجر اسود والے کونا کو چھوڑ کر باقی جو 2 کونا ہیں ان کو جو آپ نے ہاتھ لگایا ہے، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ ادب کے ساتھ کہا۔ تو معاویہ نے کیا جواب دیا؟ کیا خانہ کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لائق ہے؟ کیا جواب دیا؟ چھوڑنے کے لائق ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس طرح نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 کونے کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کیوں لگائیں؟ جب انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کیوں لگائیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی بات درست ہے، اور باز آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے۔ آج اگر بتائیے لوگوں کو یہ سب باتیں تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ وہابی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بتائیے، اتنے بڑے صحابی باز آ گئے جبکہ وہ بھول چوک میں غلطی کر رہے تھے، ایک صحابی نے جو ان سے لوور گریڈ کے ہیں انہوں نے سمجھایا، اور مسئلے کی دلیل کی حیثیت کو دیکھ کر دیکھیے باز آ گئے۔ کیا اس میں ہم سب کے لیے عبرت نہیں ہے؟ اگر ہمیں کہا جائے گا کچھ جو مخالف شریعت ہے تو ہم کہیں گے نہیں جی یہ بھی صحیح ہے، تم اپنا کام کرو۔ کیا کہیں گے؟ تم اپنا کام کرو۔ نہیں، حق کو قبول کیجیے۔ اگر آپ حق قبول نہیں کریں گے اور سارے لوگ اس طرح کرنا شروع کر دیں، آسمان زمین پر آ جائے گا۔ آسمان کہاں آ جائے گا؟ زمین پر آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ چلیے
اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مسجد نبوی ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جن میں بطور عبادت بطور تعظیم سفر کرنا مشروع ہے۔ بھئی آپ اپنے کاموں سے جہاں بھی چلے جائیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے اگر آپ اسلام آباد کی فلاں جامع مسجد میں جائیں یا دہلی کی جامع مسجد میں جائیں سفر کر کے صرف اسی کام کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ آپ دہلی گئے کسی کام سے، اسلام آباد گئے، ڈھاکہ گئے کسی کام سے، چلے گئے نماز پڑھنے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسپیشل بطور عبادت بطور تعظیم اگر آپ فلاں شہر کے جامع مسجد کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اسلام میں یہ جائز نہیں، سوائے 3 مساجد کے، سوائے 3 مساجد کے۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ لہٰذا مدینے کا سفر ہو مسجد نبوی کے لیے نہ کہ قبر مبارک کے لیے، سفر کیجئے، آپ جا کے زیارت کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ مسجد نبوی کے لیے ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، اور یہاں تک میں نے آپ کو بتایا مدینے کے بعض فضائل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینے میں ایک پہاڑ ہے جبل احد کے نام سے، اس کی بھی فضیلت میں نے آپ کو سنا دی۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مدینے کی مشروع زیارت میں سے بقیع قبرستان کی بھی زیارت ہے، جس طرح عام قبرستان کی زیارت ہے، بڑے بڑے صحابہ وہاں شہید ہیں، مدفون ہیں، آپ جا کر ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان پر سلام کیجئے، جیسا کہ سلام کے صیغے وارد ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس طرح سے کئی ایک دعائیں وارد ہیں، آپ کسی بھی قبرستان میں جائیے یا وہاں چلے جائیے تو انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کیجئے اور ان کے لیے بھی دعائیں کیجئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ اور احد کی طرف بھی جائیے، وہاں بھی جو ہمارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اور احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید تھے، ان سب کے لیے بھی جا کر دعائے رحمت و مغفرت کیجیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان، احد قبرستان جہاں پر صحابہ شہید ہیں، وہاں مختلف اوقات میں جا کر آپ بھی زیارت فرماتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیا کرتے تھے۔ جب آدمی مدینہ منورہ میں داخل ہو تو ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ بعض سلف کا عمل رہا ہے، آدمی کو چاہیے اخلاص نیت سب سے پہلے ہو، چونکہ نیک عمل کرنے جا رہے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نیت کے لیے سفر کیجئے، اور جا کر وہاں نماز کی کثرت سے ادائیگی کیجئے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ عام وقتوں میں سنت اور نفل ہو یا دعا ہو، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نماز کیجئے، لیکن جب فرض نماز کا وقت آئے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے پہلی صف کی طرف سبقت کریں۔ کہاں جائیں؟ پہلی صف کی طرف جائیں۔ اور جب آپ جائیے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئیے، اور داخل ہونے کی دعا وہی ہے جو عام مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ دایاں پاؤں کو آگے بڑھائیے، نکلنے میں بایاں پاؤں کو پہلے لائیے، اور اس کے بعد نکلنے کی بھی وہی دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو شارٹ میں بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، پڑھ کے داخل ہوئیے، پڑھ کے اس طرح نکلیے، آپ جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تحیۃ المسجد، پھر اس کے بعد آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کیجئے، اور وہاں پر جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق کے پاس جائیے تو کہیے السلام علیک یا ابا بکر، عمر فاروق کے پاس جائیے السلام علیک یا عمر، درود و سلام پڑھ کے اور ان دونوں پر صاحبین پر سلام کر کے آپ کو دعا کرنی ہے، قبلہ رخ ہو جائیے یا دعا کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے زیارت۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد چند باتیں اور باقی ہیں، 5 منٹ اور آپ سے میں لوں گا، آپ لوگ تنگ مت ہوں گے۔ دیکھیے مسجد نبوی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بنایا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں 1 ہجری میں، ربیع الاول کے مہینے میں 1 ہجری میں۔ کیا آپ کو پتا ہے جب مسجد نبوی بنی تھی لمبائی چوڑائی اونچائی کتنی تھی؟ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ یہ بھی محبت کی دلیل ہے کہ نہیں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو لمبائی 7 ہاتھ، لمبائی 7 ہاتھ جو کہ 35 میٹر تقریباً ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چوڑائی 60 ہاتھ، لمبائی 70 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ، 60 ہاتھ یہ 30 میٹر ہے، اور رقبہ جو ہے اس کا 1050 میٹر، رقبہ کتنا تھا؟ 1050 میٹر، اور چھت 5 ہاتھ اونچا تھا۔ چھت کتنا ہاتھ اونچا تھا؟ 5 ہاتھ اونچا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ
کہ کوئی بھی آدمی قصداً بطور تبرک قبر کے سامنے نماز ادا نہ کیجیے، خواہ وہ مسجد نبوی شریف میں ہو یا کسی اور مسجد میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا یہ عمل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ کو برباد کرے جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو، اور ایک روایت میں ہے بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، بخاری مسلم۔ اور آپ نے فرمایا مرض الموت میں جب آپ کی وفات ہونے والی تھی، یحذر ما صنعوا، جیسا انہوں نے کیا اس سے پرہیز کرنا، اس سے۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے نبی سے محبت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئے، کہتے ہیں جی یہاں پر نماز پڑھنے سے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب اور دوسرے فیض روحانی حاصل کرنے کا ثواب۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان برے اعمال کو ایسے ہی مزین کر کے پیش کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے ہمارے نبی اور صحابہ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، ایمان کی سلامتی بھی اسی کے اندر ہے۔ آئیے یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں۔ بہت سے لوگ جب مدینہ جاتے رہتے ہیں، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں جی ذرا سا سلام پہنچا دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام پہنچا دینا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے بہت سے فرشتے ٹورسٹ ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھوم پھر کر رہے ہیں، آپ سے سلام لے کر وہ پہنچاتے ہیں، آپ سے سلام لے کر پہنچاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، فرشتے نہ تو بھولیں گے، نہ پہنچانے میں غلطی کریں گے، اور نہ دیر لگے گی ان کو۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے، جلدی پہنچائیں گے، صحیح پہنچائیں گے، اور ساتھ ساتھ بھولیں گے نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو دیر سے پہنچیں گے، اور دوسرے جو پڑھیں گے پتہ نہیں سلام کے بجائے سام ہی نہ پڑھ دے تو گویا کہ موت کی بات آ جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، یہاں تک کہ تابعین وغیرہ، کسی سے بھی ثابت نہیں، کسی سے بھی ثابت۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ کہیں سے بھی پڑھیے، اپنے ملکوں سے پڑھیے، اپنے شہر سے پڑھیے، اپنے گھر سے پڑھیے، فرشتے ٹورسٹ ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، آپ سے سلام کو لے کر وہاں پہنچا دیں گے۔ تو آدمی کو چاہیے اس طرح کی پیشکش نہ ہو، بلکہ سنت کے مطابق جہاں پر آدمی ہو وہیں سے سلام پڑھے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سلام کو وہاں تک پہنچا دیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مدفون ہیں، روح آپ کی کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین، جنت میں، جیسا کہ ہم نے تھوڑی وضاحت کی ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر جائے قبر مبارک کے پاس اور کہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں، یا آپ فلاں مشکلات دور کر دیجئے، آدمی میرا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بخار ختم کر دیجئے، فلاں بیماری دور کر دیجئے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ دعا اللہ کا حق ہے، ہمارے نبی کا حق نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک منٹ، آپ قرآن پڑھتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے کہا دعا مجھ سے کرو۔ کس سے دعا کرو؟ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ کے رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے جو آدمی وہاں جاتا ہے سلام سے فارغ ہو جائے، دعا قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کرے۔ اور سورہ جن کی وہ آیت بھی یاد رکھیے گا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ سورہ جن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے ہمیں سلام کرنا، آپ کے لیے رحمت مغفرت اور سلامتی کی دعا کرنا ہم پر حق ہے، ہم کریں گے، لیکن اپنی مشکلات یا شفاعت یہ سب اللہ کا حق ہے، اللہ سے کیجئے، اور یہ کیجئے اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، اور انہیں توفیق دے وہ میرے لیے شفاعت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے سوال کا موقع دوں گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیے بعض لوگ جب جاتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ جب پوری زندگی میں صحابہ کرام جاتے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک کے پاس جاتے تھے، کیا ان میں سے کسی ایک سے بھی وارد ہے کہ وہ الٹے پاؤں واپس آتے؟ کبھی بھی نہیں۔
لہذا محبت یہ نہیں ہے کہ الٹے پاؤں واپس آئیے، محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیجئے، جن کاموں کا حکم دیا اسے بجا لائیے، جن کاموں سے روک دیا اسے رک جائیے، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور آج کا ماحول کیا ہے؟ نعت خوانی کرتے ہیں، راتوں رات کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں منع نہیں کروں گا نعت خوانی سے، لیکن یہاں پر ملاحظہ یہ ہے کہ نعت خواں حضرات اور سننے والے، مزے لینے والے، ایک تو غلو کرتے ہیں آپ کی شان میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، رات بھر نعت خوانی کریں گے اور سنیں گے اور صبح فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ محبت کی دلیل نہیں۔ نعت کیجئے، شریعت کی حد میں ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فرائض سے غافل نہ ہوئیے، یہ اصل محبت کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر آخر مسئلہ ہے گنبد خضرا کے بارے میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہیں اس کے اوپر گنبد بنا دی گئی ہے، لوگوں نے گنبد بنا دیا ہے۔ یہ گنبد 678 ہجری سے قبل نہیں تھا، 600، یہ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا، 678 ہجری سے قبل گنبد خضرا کا وجود نہیں تھا، تاریخ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ 678 میں بادشاہ منصور قلاؤن صالحی نے اس کو بنایا ہے، 678 سے قبل اس کا وجود نہیں ہے۔ 678 میں کس نے بنایا ہے؟ بادشاہ منصور قلاؤن صالحی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو ترکیوں کا بادشاہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے جب اس نے بنایا تو کیا گنبد خضرا کا کلر سبز تھا؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس وقت کلر تھا کہ کیا کلر تھا؟ نیلا کلر تھا۔ کون سا کلر تھا؟ نیلا تھا۔ یہ ہرا کرنے والے کون ہیں؟ سلطان محمود نے 1253 ہجری میں، سلطان محمود نے 1253 ہجری میں نیلا سے کس رنگ میں کر دیا؟ ہرے کلر میں کر دیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ سب حقیقت میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ بھی محبت میں داخل نہیں ہے۔ محبت صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان کی شریعت پر عمل کیجئے، جن کاموں کا حکم دیا اسے بجا لائیے، جن کاموں سے روک دیا اسے رک جائیے، عبادت آپ کے طریقے پر کیجئے، ایمان جو آپ نے رکھا ہوا تھا جس طریقے سے، اس طریقے سے ایمان رکھیے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل محبت یہ ہے، اصل محبت یہ ہے۔ اور یہاں پر ایک ڈاؤٹ اور لوگ پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی گنبد خضرا کا سایہ نہیں تھا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ گنبد خضرا کا سایہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، گنبد خضرا کا سایہ ہے اور آپ کا بھی سایہ تھا، لیکن سایہ نیچے کیسے پڑے گا؟ کیونکہ گنبد درمیان میں ہے تو سایہ اوپر ہی پڑتا ہے۔ اوپر سایہ کہاں پڑتا ہے؟ اوپر پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ دو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز ہی کے دوران، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، نماز ہی کے دوران آپ ایک مرتبہ آگے بڑھے، توجہ کیجئے، اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے بعد میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کیوں بڑھے؟ کہا جنت میرے سامنے لائی گئی، اس کے پھل اور خوشے وغیرہ میرے سامنے نظر آئے، تو میں نے سوچا کہ پھل اور خوشے توڑ لیتا ہوں تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگ کھاتے رہو گے، ختم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ جب پیچھے ہٹے تو صحابہ سے کہا پیچھے کیوں ہٹا، تم لوگوں کو پتہ ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ پیچھے جب میں ہٹا تو جہنم لائی گئی۔ کون سی لائی گئی؟ جہنم لائی گئی۔ میں نے اس میں اپنا سایہ دیکھا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ رأیت ظلی، حدیث کا الفاظ ہے، رأیت ظلی و ظلکم۔ اگر کسی کو چاہیے، انٹرنیٹ کا دور ہے ماشاءاللہ، دنیا بہت سمٹ گئی ہے، اب کہیں کتاب مکتبہ اور کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھولیے اور آپ ہی نکال لیجئے۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ ایک اور روایت لے لیجئے مسند امام احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ حدیث ہے کہ ایک موقع پر، حدیث لمبی ہے، زینب رضی اللہ عنہا سے آپ ناراض ہو گئے۔ یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب زیارت و مدینہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیچے موجود ہے، آپ جا کر پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ زینب سے ناراض ہو گئے، کئی مہینے گزر گئے، بلکہ 2 سے زیادہ مہینے گزر گئے ناراضگی میں، اور ناراضگی کی وجہ بھی تھی، بلا وجہ تو آپ ناراض ہوتے بھی نہیں تھے۔ تو زینب نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے ہیں، بستر کو سمیٹ کر اور لپیٹ کے اٹھا کے کنارے کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں تو اس بستر کی کیا ضرورت ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سورج بلند ہونے کے بعد زوال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زینب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آیا، پھر آپ داخل ہوئے۔ یہ دو روایتیں واضح طور پر ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ لہٰذا لوگ یہ نہ کہیں کہ سایہ نہیں تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے، یہ تو الزامی چیز ہے نا، اس سے آگے بڑھ کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے۔ ایسا نہ کہیے، بشر، تمام انبیاء بشر ہوں، تمام انبیاء بشر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو آرڈینری بشر، ہم کیا ہیں؟ آرڈینری بشر ہیں۔ وہ سب سے افضل بشر تھے، بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں سب سے افضل انسان ہوں، میرے جیسا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو سنوارے اور وہ بات کرے جو اللہ کی کتاب میں ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو، تب جا کر انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ منورہ سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے کہ ہم لوگ بار بار جا کر مسجد نبوی کی، مدینے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔